اشیاء الاباحۃ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اصل قاعدہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت الیقین لا یزول بالشک، اور اس بڑے قاعدے کے تحت اب ہم بہت سے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ شاید 2 آ گئے تھے، نہیں پچھلے ہفتے 2 آ گئے تھے، نہیں یقینی بات ہے یا شاید یقینی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آج یہ تیسرا قاعدہ اسی کے تحت ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ۔ الاصل کے بارے میں بات آئی تھی پہلے، اصل کیا ہے؟ یہ آئی ہے نہیں پہلے؟ ہاں، الاصل قاعدہ، ضابطہ، کوئی بھی آپ کہہ لیجئے، اصل کہتے ہیں اصل جس پر دوسری چیز جو ہے قائم ہوتی ہے۔ تو جو بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، الاصل فی الاشیاء، اشیاء یہ شیئن کی جمع ہے، اشیاء شیئن کی جمع، شیئن کہتے ہیں چیز۔ ہاں، الاصل فی الاشیاء، قاعدہ اشیاء میں یعنی چیزوں میں، جو چیزیں بھی دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، جو چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں، اس کے اندر قاعدہ شریعت کا کیا ہے؟ الاباحۃ، اباحت ہے۔ الاباحۃ، اباحت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اباحت عربی زبان میں اباحت کے کئی معنی، اس میں سے ایک تو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ ابحت لہو کہا جاتا ہے، میں نے اس کو ظاہر کیا، میں نے ابحت الشیء لہو، میں نے چیز کو اس کے لیے ظاہر کیا۔ اس کے معنی اطلاق کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ایسے ہی چھوڑ دینا آزاد، وہ بھی اباحہ کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے معنی اجازت دینے کے بھی ہوتے ہیں، اجازت دینا۔ جیسے میں کہوں ابحت لک ان تجلس فی ھذا الدرس، میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس درس میں بیٹھیں۔ تو عربی زبان میں اباحہ کا یہ معنی ہوتا ہے، لیکن جب ہم مباح کا یہ لفظ قرآن میں، حدیث میں پڑھتے ہیں، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے اسے کرنے اور نہ کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو شریعت کی طرف سے جب یہ اجازت ہو کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، تو اسے کہا جاتا ہے اباحت، یعنی شریعت نے اسے آپ کے لیے مباح قرار دیا ہے، آپ کو اجازت دے رکھی ہے، آپ چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آپ چاہیں تو اسے استعمال کریں اور چاہیں تو نہ کریں، آپ چاہیں تو وہاں بیٹھیں اور چاہیں تو نہ بیٹھیں، آپ چاہیں تو اسے خریدیں اور چاہیں تو نہ خریدیں۔ یہ اباحت جس کو ہم کہتے ہیں اشیاء میں، اصل یہ ہے کہ اس کو مباح قرار دیا گیا، یعنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ چاہیں تو اسے استعمال کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں، آپ کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں اس کے اندر۔ یہ جو ہم چیز کی بات کر رہے ہیں، یہ سامان کے تعلق سے بھی ہے۔ سامان سے مراد جو بھی زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نباتات، پیداوار جو بھی ہیں، جتنے بھی حیوان پائے جاتے ہیں،
ان کے تعلق سے بھی یہ چیز ہے. کائنات کے اندر جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو چیزیں بھی دنیا کے اندر لوگ بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان اشیاء کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہاں مراد اس سے جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات میں بھی اصل یہی ہے کہ ہر معاملہ جائز ہوتا ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہی قاعدہ ہے، میں اسی کو سمجھا رہا ہوں. لفظ ہمارا کیا ہے؟ الاباحہ. تو دیکھیے پھر سے معنی، الاصل فی الاشیاء، قاعدہ ضابطہ چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ اباحت کا ہے، یعنی وہ چیز کیا ہے؟ مباح ہے. ہم چاہیں تو اسے استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو استعمال نہ کریں، ہمیں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. وہ چیز ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے. اصل یہی ہے اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گئی بات. ہاں، قاعدہ ضابطہ کیا ہے چیزوں کے بارے میں؟ اس کا مباح ہونا ہے، اس کا جائز ہونا ہے. ہم مباح ہونا بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جائز ہونا. اس کا جائز ہونا ہے، یہی اصل ہے، یہی قاعدہ ہے، یہی ضابطہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ چیزیں آپ کو اباحت کے بارے میں ابھی آگے اور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ پورا کر لوں. الا ان دل للحظر دلیل، مگر ٹھیک ہے اگر دلالت کرے حرمت کے لیے. حضر کہتے ہیں حرمت، ممانعت، کسی چیز کو منع کرنا. لیکن اگر دلالت کرے ممانعت کے لیے، حرمت کے لیے، دلیل، کوئی دلیل، فیعمل بہ، تو اس دلیل پر عمل کیا جائے گا. اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے. لیکن اگر ممانعت کے لیے، حرمت کے لیے کوئی دلیل ہو تو اس دلیل پر عمل کیا جائے گا. یعنی وہ چیز کیا مانی جائے گی؟ حرام مانی جائے گی. جس چیز کی حرمت کی دلیل ہے اس چیز کو کیا مانا جائے گا؟ حرام مانا جائے گا. ٹھیک، اور جس چیز کی حرمت کی دلیل نہیں ہے اسے حرام نہیں مانا جائے گا. ٹھیک، اب یہ پورا قاعدہ آ گیا. اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے. اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی چیزیں یہ کیا ہیں؟ ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں. لیکن اگر ممانعت کی، حرمت کی کوئی دلیل آ جائے کسی چیز کے بارے میں تو وہ چیز کیا مانی جائے گی؟ حرام مانی جائے گی. ٹھیک، اور اس کو حرام مان کر کے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ تو قاعدہ ہوا، یہ آج کا ضابطہ ہے. یہ اس کی قاعدے کی جو تفصیلات ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس قاعدے کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں جو عام طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا رہتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کو یہ خاص طریقے سے پیش کر رہا ہوں. آپ کو لوگ کبھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کتاب و سنت کے نصوص یہ بہت محدود ہیں. قرآن بھی محدود ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ محدود ہے. اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی سب لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے مسائل ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. یہ بار بار باتیں آتی رہتی ہیں، سوال بھی ہوتا رہتا ہے. اور اسلامی شریعت کی جو بہت سارے امتیازات ہیں، اس کی خصوصیات ہیں خاص طریقے سے، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام نے اکثر چیزوں میں ہم کو ضابطہ دیا ہے. صرف بہت سارے مسائل میں کیا کر دیا ہے؟ ضابطہ دیا ہے. اسی ضابطے کی وجہ سے قیامت تک کے مسائل اس کے اندر حل کیے جا سکتے ہیں. تو اسی لحاظ سے یہ بھی ہے چیز. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہر ایک کے لیے یہ لکھا جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، تو بتائیے کہ ہاں ہندوستان کے قوانین کی کتنی بڑی فائل ہے، وہ کتنی موٹی ہے. حالانکہ وہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں. صرف حلال چیزوں کی فہرست بیان کی جائے شریعت کے اندر، آپ کے صرف اس سینٹر کے اندر جو حلال چیزیں ہیں تو کئی جلدیں بن جائیں گی اور قانون مکمل نہیں ہوگا. یہ میز استعمال کرنا کیا ہے؟ حلال ہے. یہ کرسی استعمال کرنا حلال ہے. یہ چیز استعمال کرنا، یہ گلاس استعمال کرنا
حلال ہے، اس کتاب پر یہ جلد لگانا حلال ہے، اس کو یہاں رکھنا حلال ہے۔ اب آپ ہر ایک کو کیا کرتے جائیے، لکھتے جائیے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ۔ صرف میں نے کہا آپ کو کہ سینٹر کے اندر جو چیزیں ہیں یہی جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں گی اور آپ سب کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو شریعت نے مسائل کے اندر یہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا حکم بیان کرے، بلکہ اس نے کیا کر رکھا ہے، ہم کو کچھ ضابطے دے دیے ہیں، کچھ اصول دے دیے ہیں، اس کی روشنی میں آپ چیزوں پر خود حکم لگا لیجئے۔ ہر چیز کا حکم شریعت نے خود لگایا نہیں ہے۔ انہی ضابطوں میں سے ایک کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم کو شریعت کے جو امتیازات ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اور خاص طریقے سے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کے اندر جو بندوں کی، چیزوں کی یا ان کی جو فائدوں کا خیال کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں بھی ہم کو اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ پہلے ضمنی بات تھی جو اس قاعدے کے بارے میں تھی۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ قاعدے کی باتیں پھر پیش کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھانے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے کہ یہ چیز مباح ہے، جائز ہے، کیا شریعت میں اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے جائز ہے؟ ہاں، یا صرف یہ قاعدہ ہی ہے بس، اس کی وجہ سے ہم جائز مانتے ہیں چیزوں کو، یا کچھ چیزوں کے لیے بیان بھی کیا گیا کہ یہ چیز جائز ہے؟ ہاں، جیسے ہاں ہاں پانی کی ہر چیز جائز ہے۔ ہاں ہاں، والطہور ماؤہ الحل میتت، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا پانی سمندر کا پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے حلال ہے۔ اس کو حلال ہونے کو بیان کیا گیا۔ جی صحیح بات ہے۔ ہاں جی جی ہاں، ان کے سامنے اس کا چہرہ کھولنا اپنا جائز ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، پردہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ جی، اس کے لیے بھی جائز ہونے کو بیان کیا گیا، یہی نا؟ جی صحیح ہے۔ خاص طریقے سے شریعت نے جائز ہونے کو ان جگہوں پر بیان کر دیا ہے جہاں اس کے حرام ہونے کا کیا ہو، شبہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہاں کیا کر دیا ہے، خاص طریقے سے اس کو بیان کر دیا کہ آپ کے لیے یہ چیز جائز ہے۔ ایسے ہی جائز ہونے کو ان جگہوں پر بھی بیان کیا ہے جہاں شریعت نے پہلے منع کر رکھا ہو۔ کیا کر رکھا ہو؟ منع، یا کچھ چیزیں اس وقت منع ہیں تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ بھی منع ہوگا، نہیں وہ منع نہیں ہے، تو وہاں بھی بیان کر دیا ہے۔ کسی بھی چیز کے مباح ہونے کو بیان کرنا ہو شریعت کے اندر تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے حل، یحل، احل، یہ سب عربی کے الفاظ۔ وحل لکم الطیبات، لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا لا حرج علیکم، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ جہاں کہیں بھی آپ کو شریعت میں آ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے، شریعت کیا بتانا چاہ رہی ہے یہاں پر، یہ کہ یہ چیز ہمارے لیے کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ تو کہیں کہیں بعض چیزوں کے لیے شریعت نے حکم لگایا بھی ہے کس چیز کا، مباح ہونے کا، اس کے جائز ہونے کا، لیکن ساری چیزوں کے لیے یہ حکم آیا ہوا نہیں ہے۔ تو وہاں کون سا قاعدہ چلتا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہ قاعدہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم جو پیش کرتے ہیں کہ اصل اشیاء میں، چیزوں میں یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے، ہم یہ بات جو کہتے ہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اس سلسلے میں دلیل کے طور پر پہلی بات قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
اس معنی کی آیتیں قرآن میں بہت ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین کی ساری چیزوں کو. اس معنی کی آیتیں بہت ہیں قرآن کے اندر. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس طرح کی اس معنی کی آیتیں قرآن میں بہت ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین کی ساری چیزوں کو. اس سے ہمیں اس قاعدے کے بارے میں بات کیسے معلوم ہوتی ہے، دلیل کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. جب زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں تو ہمارے لیے ان کا استعمال کرنا جائز. کیونکہ اگر ہمارے لیے وہ چیز حرام ہوگی تو پھر ہمارے لیے پیدا کس لیے ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو کہا گیا کہ اصل چیزوں میں کیا ہے؟ اباحت ہے، کہ وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے لیے ہی ان کا استعمال کرنا جائز نہ ہو تو پھر ان کا ہمارے لیے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کہیں یہاں پہ پانی رکھ کر کے کہ یہ پانی آپ کے لیے ہے اور مجھے ہی اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہو تو پھر وہ میرے لیے پانی ہوا کیسے؟ وہ پانی میرے لیے کب بنے گا؟ جب اس کا استعمال کرنا میرے لیے جائز ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں بہت ساری چیزیں رکھ دیں آپ جو ہے کہ یہ سارا انتظام میں نے آپ کے لیے کیا. مہمان سے کیا کہیے؟ سارا انتظام میں نے آپ کے لیے کیا ہے، سارا اہتمام آپ کے لیے کیا ہے. لیکن مہمان سے کہیں لیکن آپ اس میں سے کوئی چیز کھا نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے بیچارہ کہے گا فائدہ کیا ہوا، آپ نے میرے لیے انتظام کیوں کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کے لیے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں دنیا کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں. ٹھیک. اب اس قاعدے سے کیا چیز نکلے گی؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے استعمال کرنے سے، صرف وہی چیز حرام ہوگی، بقیہ چیزیں کیا ہوں گی؟ حلال ہوں گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے، حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں اب آگے بڑھوں اسی میں. قرآن کی یہ آیت، اس سے ہم نے استدلال کیا. ایک دوسری آیت کہتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ جگہ پر کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام. تو خبیث چیزیں جو حرام کی گئی ہیں ان کے حرام ہونے کی کیا موجود ہے؟ دلیل موجود ہے، اور اس لحاظ سے وہ چیزیں حرام ہیں. بقیہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر سب کی سب لوگوں کے لیے کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال کر دی گئی ہیں. اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. 2-3 سوال ہیں یہاں پر، پہلے ہم ان سوالوں کو حل کریں گے پھر اور آگے بڑھیں گے. ایک دلیل ہم نے قرآن سے پیش کر دیا. سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں حرام ہیں دنیا میں تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اسے اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اگر وہ چیز ہمارے لیے حرام تھی، پیدا کرنے کو اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو اسے ہمارے لیے حرام کیوں قرار دیا؟ ظاہری اس میں برائی نہیں دکھتی ہوگی، پر اور جب وہ حرام ہے ہمارے لیے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام کے ایک ٹرائل تھی وہ، تو وہ سملرلی ہمارے لیے جو ٹرائل ہے ان کے لیے بھی آزمائش کے لیے کیا گیا، تو ہمارے لیے یہ آزمائش کے لیے ہیں کسی اور مخلوق کے لیے اس کی ضرورت ہوئی، جی. انسانوں کے لیے نہیں، تو اس لیے دنیا میں
اس لیے ان کو پیدا کیا گیا دوسری مخلوقات کا خیال کر کے. ہماری ضرورت تو نہیں ہے لیکن دوسروں کی وہ ضرورت ہے. جی دونوں باتیں صحیح ہیں. ایک تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ ہماری ضرورت ہے, کچھ دوسروں کی ضرورت ہے, اور اس کے لحاظ سے اسے پیدا کیا ہے. کچھ چیزیں جو ہماری ہی ضرورت کے لیے ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے ہیں, لیکن ہمارے فائدے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ہمارا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہوتی ہیں وہ چیزیں کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے ہی فائدے کے لیے, کسی نہ کسی لحاظ سے وہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو پیدا کیا, آخر میں یہ بات آئے گی تھوڑی سی آپ کو, کسی بھی چیز کو جو پیدا کیا وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ضرور پیدا کیا ہے. لیکن کچھ چیزوں کو جو منع کیا گیا ہے اس کے اندر ایک عام ضابطہ یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جو چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں کوئی بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں. جو چیزیں موجود ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں, اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جس میں بالکل نقصان نہ ہو. کچھ نہ کچھ نقصان ہر ایک کے اندر خاص طریقے سے بعض لوگوں کے لیے تو ہوتا ہی ہے. اس میں جو ضابطہ رکھا ہے شریعت نے وہ یہ کہ جن چیزوں کا نقصان زیادہ تھا اور فائدہ کم تھا اس کو انسانوں کے لیے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دے دیا, اور اس کی صراحت کر دی یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جن کا فائدہ زیادہ ہے, نقصان کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یا کبھی ہو سکتا ہے, یا نقصان سب کو ہوتا ہے لیکن تھوڑا نقصان ہوتا ہے, فائدے کے مقابلے میں بہت کم ہے, تو ان چیزوں کو شریعت نے کیا کیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. یہ کچھ اصول ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں. سور کا جانور ہے, جی ہاں, اس میں کیا فائدہ؟ بہت فائدے ہیں. پورا کچرا ہوگا. کچھ چیزیں تو وہ ہیں جیسے انہوں نے بیان کر دیا, وہ ایک فائدہ ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, یعنی اس کا بال ہے, اس کی چربی ہے, وہ بہت ساری چیزوں میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں بنانے میں, کرنے میں. یہ تو فائدے اس کے ہیں لیکن اس کو کیا کیا حرام قرار دیا گیا ہے اس کے نقصان کی وجہ سے, اور اس کو خاص طریقے سے پیدا کیا گیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد حرام جو قرار دیا گیا اس میں آزمائش, اس میں کیا ہے؟ آزمائش. حرام کی ہوئی چیزوں میں آزمائش کا معاملہ بھی ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے. تو وہ چیز ایک تو فائدہ اور نقصان کا معاملہ ہوتا ہے, دوسرے آزمائش کی بات بھی ہوتی ہے. اب وہ کچرا صاف, ایسے ایک مرتبہ گھروں میں جو کاکروچ نکلتا ہے, اس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک اس میں میگزین میں نے پڑھا تھا کہ کچھ گندگی وغیرہ چیزیں جو رہتی ہیں گھروں کے اندر جو نظر بھی نہیں آتی ہیں, یہ چیزیں یہ سب کیا کر جاتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں, جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. اس طریقے سے گھروں میں ان کا وجود کیا کرتا ہے؟ فائدہ. حالانکہ وہ خود انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں لیکن ان کا وجود ان کے لیے مفید بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری گندی چیزیں وہ لوگ کھا جاتے ہیں اور وہ باقی نہیں رہتی ہیں اس کی, اور اس کا نقصان. اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے نا. جی ہاں, وہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہے. اللہ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. اگر ہمیں کچھ بھی فائدہ سامنے نظر نہ آئے تو کم سے کم کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. ایک مسئلہ ہوتا ہے شیطان کا بھی, شیطان اتنا سارا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیوں خواہ پیدا کر دیا, یہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں, تو کس کے لیے ہے یہ؟ آزمائش کے لیے ہمارے جو. وہ نہ ہو تو پھر دنیا کا سارا مزہ ختم ہو جائے گا. قرآن کی یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ تمہارے لیے ہی اللہ نے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے ان اعظم المسلمین جرما دیکھیے یہ حدیث, اس سے استدلال کیا جاتا ہے, اس قاعدے کے لیے دلیل دی جاتی ہے. ان اعظم المسلمین جرما,
مسلمانوں میں سب سے بڑا شخص جرم کے لحاظ سے، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا مجرم کون شخص ہے؟ من سأل عن شیء لم یکن محرما، جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، فحرم لأجل مسألته، تو وہ چیز حرام کر دی گئی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی، تو وہ سب سے بڑا مجرم۔ معنی تو سمجھ میں آ گیا؟ اس حدیث سے دلیل کیسے لیتے ہیں اس قاعدے کے لیے وہ بعد میں سمجھیں گے، لیکن پہلے کیا کرتے ہیں؟ اچھی طرح سے معنی ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو پہلے سے حرام نہیں ہے، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی۔ یہ چیز کس زمانے میں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب ابھی وحی نازل ہو رہی تھی تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ کتنا بھی سوال کر لیں، کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی مفتی یہ جرات تو نہیں کر سکتا کہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس چیز کو حرام کر دے، یہ جرات تو نہیں کرے گا، یہ اسی زمانے۔ لیکن اس حدیث سے دلیل ہے اس قاعدے پر کہ اصل اشیاء میں یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، حرام نہیں ہوتی ہیں۔ بولیے، اندازہ کچھ ہو رہا ہے آپ کو کیسے ہو سکتی ہے یہ چیز دلیل؟ اس کے پہلے حلال تھی وہ، جی ہاں کل کوشچن پوچھا اور وہی نازل ہوئے وہ حرام ہو گئی، ہاں تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے، مجھے سمجھا نہیں آ رہا بٹ ہاں بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ ہاں لم جی يكن محرما ہی ہے۔ جی، یعنی یہ بات سمجھ میں بالکل آ رہی ہے ہاں کہ اس قاعدے پر دلیل ہے یہ، جیسا انہوں نے اشارہ کیا ابھی آپ لوگوں کو، بات وہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے سوال کیا ایسی چیز کے بارے میں جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، تو وہ اس کے سوال کی وجہ سے کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی۔ یہ کہا ہے کیا کہ اس کو اللہ نے حلال کیا تھا؟ یہ نہیں کہا۔ مطلب کیا نکلتا ہے کہ اس کے سوال کرنے سے پہلے وہ چیز کیا تھی؟ حلال تھی، اگرچہ کہ اوپر سے اس کے حلال ہونے کی کوئی وحی نہیں تھی۔ اگر وہ چیز حلال ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ نص موجود تھی، تو اس آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ یہی دلیل ہے اس کے اندر کہ اصل یہی ہے، قاعدہ یہ ہے چیزوں کے بارے میں کہ چیزیں کیا ہیں؟ مباح ہیں، حلال ہیں، جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ ہاں پھر سے واضح کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے سوال کیا ایسی چیز کے بارے میں جو حرام نہیں تھی، یہ نہیں کہا ایسی چیز کے بارے میں جس کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ حرام نہیں تھی وہ چیز، جو چیز بھی حرام نہ ہو وہ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ وہ چیز حلال تھی، قاعدے کے لحاظ سے حلال تھی کہ اس کی حرمت نہیں تھی، اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن سوال کرنے کے بعد کیا قرار دے دیا؟ اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہوئی۔ ہاں اہل کتاب میں ہے، اس طرح کی مثال کہاں ہے؟ اہل کتاب میں ہے۔ اہل کتاب میں ایسی مثالیں ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا دین بہت مشکل ہو گیا، اس کی ایک اہم وجہ ان کا سوال کرنا بھی ہے۔ وہ بار بار سوال کرتے رہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور ان کا حکم سخت سے سخت ہوتا گیا۔ بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے، ہم ویسے بھی ان کو مجرم نہیں مانتے۔ جی ٹھیک ہے، بات آگے سمجھ میں، تو آگے بڑھتا ہوں، نہیں تو لیکن شیخ ایک زجر و توبیخ ہے نا، حج کے بارے میں جو سوال ہو رہا تھا اس پر سمجھایا گیا تھا کہ بار بار اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہوتا۔ جی نہیں، سوالات تھے تو اس سے منع کیا گیا ہے سوال سے۔ نہیں، ایک مرتبہ یہ سوال کیا تھا ایک صحابی نے کہ کیا یہ ہر سال ہے یا ایک سال؟ تو کہا کہ اگر میں ہر سال کا ہوں تو واجب ہو جائے گا،
सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मरतबा का है, वो बार बार सवाल नहीं किया था। कुछ सवालात हैं सहाबा किराम के जो दूसरी किस्म के हैं, हज के बारे में नहीं, 3 बार शायद सवाल किया हज पर। हज के बारे में नहीं है। कहा कि अगर वो नहीं, एक ही सहाबी ने सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कह दूं कि हाँ तो वाजिब हो जाएगा, अगर वो बात कहना चाह रहे हैं तो ठीक है। वही बात। ये हदीस से दलील हो गई। उसके बाद कहते हैं ये इस चीज़ पर अक्ल भी दलालत करती है। किस पर? इस कायदे पर। कुरान से भी दलील है, हदीस से भी दलील है, और इंसान की अक्ल भी क्या कहती है? यही कहती है। अक्ली दलील क्या है? तकरीबन जो कुरान की दलील थी उसके अंदर वो चीज़ आ गई, लेकिन उसी को मैं दोबारा पेश करता हूँ। इंसान की अक्ल भी ये चीज़ कहती है। अक्ली दलील क्या है? अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी दुनिया के अंदर पैदा की हैं वो बेकार पैदा नहीं की हैं, लाजमी तौर पर किसी न किसी हिकमत से पैदा किया है अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीज़ों को। ये हिकमत क्या है? मसलहत क्या है? कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसकी अपनी हिकमत है। हिकमत क्या हो सकती है? मसलहत क्या हो सकती है? कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। अगर उससे फ़ायदा उठाने की बात न हो तो फिर उसका पैदा करना क्या है? बेकार है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि बजाय इसके कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, उससे हमको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को शरीयत ने क्या कर दिया? हराम करार दे दिया। अब उनको निकाल दीजिए। जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुंचाने की हैं उनको जायज़ होना चाहिए ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बगैर किसी हिकमत के पैदा नहीं किया है। अगर वो हराम है तो फिर आजमाइश की बात आ सकती है, वरना अगर हराम नहीं है तो ज़रूर अल्लाह ने किसी हिकमत से पैदा किया। हिकमत यही है कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये इस तरीके से कुरान से, हदीस से और अक्ल से भी ये बात साबित है कि असल अशिया में क्या है? इबाहत है। असल अशिया में ये है कि वो मुबाह है। इल्ला ये कि दलील कोई आ जाए उसके हराम होने की, तब उस दलील पर अमल करते हुए हम कहेंगे कि ये चीज़ हराम है, वरना असल ये है कि वो चीज़ क्या है? हमारे लिए हलाल है। ये कायदा हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिया, ठीक है नहीं? अब बताइए मिसालें इसके ज़रिए से। कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसका शरीयत में कहीं कोई बयान नहीं आया हुआ है और आप कहते हैं वो चीज़ जायज़ है। माइक का इस्तेमाल करना। जैसे अभी हम माइक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसकी मिसाल शरीयत में मौजूद है उसके जायज़ होने की, और उसकी मिसाल ये है कि उस ज़माने में लोग मुकब्बिर कहते थे। अगर लंबी बहुत ज़्यादा वो हो, भीड़ भाड़ हो और जो है नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो इमाम जो कहता है अल्लाह अकबर, पीछे वाला भी क्या कह देगा? अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन के यहाँ भी ये तरीक़ा था, और जो है इस तरीके से लोग पीछे तक बात पहुँचा दिया करते थे। तो इसकी एक जायज़ होने की क्या मौजूद है? उनके ज़माने में कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हज्जतुल वदा के मौके पर कहा जाता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन सब तक आवाज़ पहुंची थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी पहुंचाया गया था। तो वो अल्लाह ताला का माइक सिस्टम था जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। ये हमारा माइक सिस्टम है जो लोगों को नज़र आ जाता है। बस इतना सा फ़र्क है, लेकिन उसके लिए कहते हैं दलील। वो अल्लाह ताला, आवाज़ का मसला है ना। जैसे अब हम यहाँ मोबाइल पे बात करते हैं तो कुछ भी वाई कनेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ तक पहुँच जाती है जिससे भी हम बात करना चाहते हैं जहाँ भी। तो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, ये इस फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं चीज़ें, और अल्लाह ताला ने उसको जो है सब तक पहुँचा दिया। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की आवाज़ सुन के मुस्कुरा दिया, तो वो भी अल्लाह ही ने पहुँचाया ना। नहीं, वो तो समझने की बात है। लेकिन फिर भी हाँ, वो अल्लाह ने उनको सलाहियत दे रखी थी। पहुँचाया तो सही ना। जी हाँ, वो जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में थे, और सारिया, वो सहाबी का नाम क्या है? सारिया या सारियतुल जबल, वही आप हदीस कह रहे होंगे कि वो पहाड़ी को जो है पकड़ो, जो है वो जंग के लिए भेजे हुए थे। तो इन्होंने मदीने से कहा, वो कहते हैं कि मैंने वहाँ सुनी थी उनकी वो बात। तो ये बात है, उस हदीस के बारे में थोड़ा लोगों ने कलाम किया है, उससे करामत साबित होती है। तो
अलबानी साहब ने बहरहाल उसको सही करार दिया है, बस दूसरे मुहद्दिसीन ने उसे ज़ईफ़ करार दिया, लेकिन हज्जतुल विदा की जो हदीस है उसमें कुछ वजाहत है कैसे पहुंचने की सब लोगों ने सुने, सब ये है सी। और सबको मुखातब भी किया, आप लोग बताओ क्या ऐसा। हालांकि लोगों की तादाद क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। शेख जी आपने दलील ये बोला ना उमर इब्न अबू खत्ताब क्या सही है? मैंने कहा ना वही, इसको अलबानी साहब ने सही करार दिया है और जो है बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ भी करार दिया। हिंदुस्तान में भी एक साहब ने उसकी तहक़ीक़ की है, उनका नाम अबुल क़ासिम अब्दुल अज़ीम है, किताब उन्होंने इसी के बारे में लिखी है। वो कहते हैं उसमें कि वो ज़ईफ़ है और साबित नहीं हो पाती, लेकिन ये चीज़ें हैं, अलबानी साहब ने उसको सही करार दिया। ठीक है जी, एक मिसाल ये हो गई, और मिसालें बताइए। हाँ जी हाँ, उसके जायज़ होने के लिए कोई दलील नहीं है। हाँ इसके बारे में कहते हैं, जो आपने हवाई जहाज़ की बात कही, कि इसके लिए भी शरीयत के अंदर असल मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर सवार होकर के ऐसे ही जाते थे। बुराक तो यहाँ ज़मीन पर चलने का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यानी मिराज कराई गई, वो मिराज का मामला भी ऐसे ही है। ये खाने पीने के मामले में बहुत ये फ्रॉग्स है, फ्रॉग मेंढक जी ये खा सकते हैं नहीं खा सकते? उसके बारे में उलमा ने इख्तिलाफ़ कर रखा है कि आप मेढक को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। हनाबिला के यहाँ वो चीज़ जायज़ नहीं है। उनके यहाँ एक उसूल है इस सिलसिले में कि जिस चीज़ को कत्ल करने से मना किया गया हो, जिस चीज़ को कत्ल करने से मना किया गया हो, उसका खाना जायज़ नहीं होता। हालांकि उसके हराम होने की कोई दलील नहीं है। दलील उनके पास यही एक है कि चूँकि मेढक को मारने से मना किया गया है, इसलिए उसका खाना जायज़ नहीं, क्योंकि आप खाने के लिए मारेंगे लाजमी तौर पर। लेकिन शेख एक रिवायत है ना कि शायद मुझे पता है अभी फरमाया कि ये पानी के जो मेढक है इनमें से नाजिस जानवर से भी एक नाजिस जानवर कुछ ऐसा मुझे पूरा याद नहीं है। क्या है? पूरा पानी में जो भी जानवर हैं हाँ वो पानी के जानवर के बारे में। मेढक पानी का जानवर नहीं है। मेढक उसमें जिक्र नहीं हुआ। मेढक पानी का जानवर नहीं है। मेढक खुश्की में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। वो खालिस पानी का नहीं है, वो ऐसे भी रह सकता है बगैर पानी के भी। मेढक उसमें नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ पानी का जानवर नहीं है वो। उसमें मेढक का जिक्र नहीं, उसमें नहीं। हाँ देखिए, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं मिसालों में। ज़रा मिसालें पेश कीजिए ज़रा। हाँ हवा के लिए है जी। जैसे ये है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहें कि जो है इसके जायज़ होने की दलील क्या है, तो बहुत मुश्किल है। आप ये लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आप इसी कमरे के अंदर देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि अगर उसकी आप फहरिस्त बनाएंगे तो लंबी मोटी किताब होगी कि ये भी जायज़ है और ये भी जायज़ है और ये भी जायज़ है, और वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इसी कमरे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके बारे में शरीयत में कोई बयान नहीं है कि ये चीज़ जायज़ है, लेकिन क्या है वो जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि असल क्या है, अशिया में इबाहत है कि वो जायज़ है। जो कपड़ा आप सब लोग पहने हुए हैं, यहाँ पहन करके बैठे हुए हैं, आपसे अगर कोई दलील पूछ ले कि आप इसको साबित कर दीजिए कि ये जायज़ है कुरान और हदीस से, तो आप उसको साबित नहीं कर सकते। किसे साबित करेंगे आप? इसी कायदे से। हाँ जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि असल अशिया में, चीज़ों में क्या है, इबाहत है जी। तो ये मकरू का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि सी फूड है, प्रॉन्स वगैरह जो है, कोई बोलते हैं मकरू है, ये नाम जी हाँ, एक अलग ये चीज़ है मकरूह और जो है हराम। फिर उसके बाद ये एक अलग मामला है, जो आप कह रहे हैं ना, वो एक अलग मामला है। मैं आपको उसे समझा देता हूँ कि वो एक अलग चीज़ है मकरूह। हम यहाँ उसके बारे में बहस नहीं कर रहे हैं। वो उसूल फ़िक़्ह, मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि कुछ चीज़ें किस में आती हैं, उसूल फ़िक़्ह में आती हैं, और कुछ क़वाइद फ़िक़हिया में आती हैं। उसूल फ़िक़्ह में ये मसला होता है, वो 5 चीज़ें कहती जो शरीयत ने हमको हुक्म दे रखा है, उसकी कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। फ़र्ज़ और वाजिब भी कहते हैं, मुस्तहब, मंदूब, सुन्नत, आप जो भी चाहें लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ये 2 हो गए। तीसरा होता है मुबाह। उसके अंदर ये लफ्ज़ आता है असल में, इसीलिए कहीं आपको परेशानी ना हो।
اس کو مباح، چوتھا ہوتا ہے مکروہ، اور پانچواں ہوتا ہے حرام۔ جو احکام شریعت نے ہم کو دے رکھے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5۔ یا تو وہ کرنا بالکل ضروری ہوگا آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا بنیں گے؟ گنہگار بنیں گے، اس کو فرض اور واجب کہتے ہیں۔ یا تو شریعت نے حکم دیا ہے لیکن بالکل ضروری قرار نہیں دیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں مستحب، مندوب یا سنت۔ مباح جس میں دونوں برابر، وہ چیز آپ کے لیے کرنا بھی جائز اور نہ کریں بھی تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے، دونوں پہلو برابر ہو جاتے ہیں تو اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ مکروہ جس کا چھوڑنا بہتر ہے کرنے کے مقابلے میں، اگر آپ نے کر لیا، استعمال کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ حرام جس کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اگر استعمال کر لیا تو گناہ گار ہوں گے، اس پر قیامت کے روز پکڑ ہوگی۔ یہ 5 چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ اصول فقہ میں آتی ہیں۔ تو یہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جو بیچ والا ہے، چیزوں میں اصل یہی ہے کہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مباح ہوتی ہیں، یعنی ان کا استعمال کرنا اور نہ کرنا دونوں کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہی مباح چیزیں، ہمیشہ یاد رکھیے، مباح چیزیں کبھی اس کھانے میں بھی آ جاتی ہیں، کس میں؟ مستحب یا مندوب، یا آپ کہیے اس کھانے میں بھی آپ وہ آیت، یعنی اس کا کرنا بہتر ہو جاتا ہے، کرنا بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض مباح چیزیں مکروہ کے درجے میں بھی آ جاتی ہیں حالات کے لحاظ سے اپنے اس کے، لیکن جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں کہ اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کس کی؟ پنکھے کی۔ پنکھے کا استعمال کرنا کیا ہے ہمارے لیے؟ جائز ہے۔ اسی پنکھے کو ہم نماز کے لیے استعمال کریں۔ نماز کا استعمال کرتے کیا ہے؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں گرمی لگے گی تو اس کی نماز میں فرق آئے گا، گرمی لگنے کی وجہ سے نماز کا خشوع خضوع باقی نہیں رہے گا، اس موقع سے ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مستحب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ وہاں کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اسی فین کو ہم کسی حرام چیز کے لیے استعمال کر لیں تو وہاں وہ چیز، تو مباح کا اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، اس کے اندر چیز استعمال کرنا کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسری چیزوں کی وجہ سے کبھی اس کا حکم مستحب میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی نیچے بھی جا سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم کبھی بھی قواعد فقہیہ میں اس سے بحث نہیں کرتے۔ قواعد فقہیہ میں صرف کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ یہ چیز جائز ہے، پنکھے کا استعمال کرنا کیا ہے ہمارے لیے؟ جائز ہے۔ لائٹ استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن کسی خاص موقع پر اس کا حکم بدل بھی سکتا ہے حالت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی خاص موقع پر اس کا حکم بدل بھی سکتا ہے۔ مکروہ اور حرام یہاں پہ خاص کر کے ہندوستان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے اور یہ حرام ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال تلاش کریں اصول فقہ میں مکروہ کے لیے تو صرف لوگوں کا اختلاف ملے گا آپ کو کہ اس کو فلاں مکروہ کہتے ہیں اور فلاں حرام کہتے ہیں، اور صحیح طریقے سے صرف مکروہ ہونے کی جو سب کے یہاں مکروہ ہو مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں کچھ مکروہ۔ داڑھی کاٹنا مکروہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ داڑھی کاٹنا مکروہ، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لوگ حرام کہتے ہیں۔ سگریٹ پینا کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے۔ تو یہ کیا کیسے؟ تو وہی جو اکثر کیا ہے چیزیں جس کو ہم مکروہ اور حرام کا جو معاملہ ہے اکثر یہ کس میں آ جاتا ہے؟ اکثر کس میں آ جاتا ہے؟ یہ مکروہ اور حرام کا لوگوں کے اختلاف میں آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو کچھ لوگ مکروہ بولتے ہیں اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ حرام بولتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بڑی کوشش کی ہے اس کے بارے میں کہ مکروہ کی ایسی مثال پیش کرے جس کو سب لوگ مکروہ بولتے ہوں، اور میں خود جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ ایسی مثالیں مل جائیں گی آپ کو کہ کسی نے مکروہ کہا ہے، کسی نے حرام کہا ہے۔ کسی نے حلال کا اور کسی نے مکروہ کا، ہاں ایسا ہے بھی ہوتا ہے۔ جی، ایسا ہے، حلال کا ہے اور مکروہ کا ہے۔ جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کا گوشت یہ حلال ہے، جائز ہے،
اس کی دلیل بھی یہی قاعدہ ہے، ورنہ گھوڑے کے بارے میں حلال ہونے کے بارے میں بیان نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ قاعدہ جو ہے شیخ وہ ہے نا وہ جو روایت ہے ایک حدیث میں بھی ہے اس کا بیان جی۔ اور جو ہے یہ گھوڑے کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے مباح اور مکروہ کا۔ مکروہ ہے احناف کے یہاں گھوڑے کا گوشت کھانا جی۔ تو اس روایت میں تو سیدھے ذکر ہے کہ گھوڑا ذبح کیا گیا جی۔ کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس میں جان کی سفر ایسا تھا اس وجہ سے گھوڑا ذبح کیا گیا۔ نہیں وہ ایک الگ ہے اس کا، سب سے پہلے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یعنی کافی اس کے بارے میں مسئلہ رہتا ہے، ہاتھی کے بارے میں۔ ہاتھی کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس قاعدے کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھانے کے بارے میں سوچتے نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فی نفس سے ہی وہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا گھوڑے کے بارے میں کیا جائز ہے، جائز ہے ایک اور ایگزامپل مگرمچھ کے بارے میں جی یہ مسئلہ اٹھا تھا، ہاں ایک دوست بولے کہ حلال ہے کہ پانی میں رہتا ہے، جی۔ ایک اور بولے کہ نہیں حرام ہے۔ ہوں۔ مگرمچھ کیا ہے؟ مگرمچھ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کو کلاس بھی ہوتا ہے، تعداد بھی کیا نہیں جی۔ کرتا ہے، تو اس معاملے میں اس کو کہ حرام کر دیا ہے۔ جی مگرمچھ کا معاملہ وہی ہے کہ حرام اور حلال ہونے کے تعلق سے جو اختلاف پایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اس کی اہم وجہ یہی ہے، ایک تو سمندر کا جانور ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ اسے حلال ہونا چاہیے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے وہ پھر شارک کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے، جی۔ شارک فش۔ لیکن وہ مچھلی کا ہے، مچھلی کے بارے میں عام حکم آیا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن اس کے بارے میں تو حکم جائز ہونے کا آیا ہوا نہیں ہے، جبکہ ان جانوروں کے بارے میں ہے جو خاص طریقے سے انسانوں کو کھا جاتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ اچھا وہ مگرمچھ جو ہے خشکی پہ بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہ سکتا ہے نا، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، پھر تو خشکی پہ زندہ رہتا ہے نا، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو پانی کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اقوال امام احمد کی جو مطلب جو خشکی میں بھی ہو وہ ہو، جیسا انہوں نے میڈک کو کہا ہے۔ نہیں وہ میڈک کا خشکی اور اس کے لحاظ سے نہیں، ان کے یہاں ایک اصول ہے، ضابطہ ہے حنابلہ کے یہاں یہ ہے کہ جو بھی جس جانور کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، اور ذبح کے بارے میں قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ مختلف ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ ہاں مینڈک کے بارے میں کوئی ایسا اسپیسیفک یہ جس میں منع کیا گیا ہے جی ہاں، کہ نہیں ہے اس کا کوئی؟ قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ہے کہ جس جانور پہ ذبح کا الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جس پہ قتل کیا وہ حرام ہے، ایسا کیا اس چیز سے شیخ محمد بن صالح العثیمین؟ جی ہاں، عام طریقے سے جو حلال جانور ہیں ان کے لیے شریعت میں ذبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ۔ اچھا اور یہ اگر کوئی چیز حلال ہے، اگر میرا من نہیں چاہ رہا کہ میں کھاؤں، کہ مجھ کو ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے کھانا؟ نہیں ضروری نہیں ہے، میں نے کہا حلال چیز کے لیے استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کھائی نہیں ہیں، آپ کی دسترخوان پہ اور آپ کے دسترخوان پر اسے کھایا بھی گیا، پھر بھی آپ نے کھایا نہیں، کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، چونکہ حجاز کے لوگ اسے کھاتے نہیں تھے، آپ کو چیز پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھینس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو دسترخوان پر ہو تو نہیں کھا سکتے، ان کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی اس میں عیب لگا رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، جائز ہے، اس کو خواہ جو ہے نہیں کھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ انسان کی طبیعت کے اوپر چیز ہوتی ہے، جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، جو نہیں کھاتے تو ان کے لیے مشکل ہے۔ مکروہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کراہت ایسا کچھ ہے؟ جی مکروہ کی جو ان کے اصول فقہ میں جو ان کی اپنی تعریف ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جس کو منع کیا گیا ہے لیکن سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا ہے، یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ یہ مکروہ کی الگ الگ نہیں، یہ سب کے بس الفاظ کبھی الگ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں مانوہ عنہ نہین غیر جازم، جس سے منع کیا گیا لیکن پورے تاکید کے ساتھ منع نہیں کیا گیا ہے، یا جس کے لیے شریعت میں اللہ یعنی یہ کرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، حالانکہ کرہ کا منع جو کرہ کا لفظ حرام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے
کہ جس کے کرنے پر کوئی عقاب نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا جس کے کرنے پر، اس سے منع کیا گیا ہے لیکن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ ہاں، بائیں ہاتھ سے پانی پینا مکروہ ہے، لیکن دونوں قول موجود ہیں اس کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے پینا جو ہے حرام ہے، مکروہ نہیں کہتے۔ ایسے ہی کھڑے ہو کر کے پینے کو بعض لوگوں نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا، بعض لوگوں نے بالکل جائز قرار دیا، مکروہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ہے، میں نے کہا مجھے خود کوئی ایسی مثال نہیں ملی جس میں کوئی اختلاف نہ ہو اور سب کے یہاں وہ چیز کیا ہو؟ مکروہ ہو۔ مجھے خود ایسی کوئی مثال نہیں ملی۔ جی بولیے۔ گوشت کھانے والے جانور ہاں۔ حرام ہے یا نہیں جی وہی کہا، وہ گوشت کھانے والا سارے حرام نہیں، وہ کوئی اصول بھی نہیں، ورنہ مچھلیاں کا مسئلہ یہی ہے نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ جیسے یہ حدیث کو لے کے ایک سوال ہے۔ جیسے کتنے جانور ہیں، جیسے کہ بلی ہے، ہاں۔ ان جانور کے بارے میں کیسے ہم ہاں بولیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کیسے ہم جانیں گے کہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے؟ اس کے لیے شریعت نے کچھ ضابطے بنا رکھے ہیں۔ یہ تو حرام ہے، یعنی جیسے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل اشیاء میں کیا اباحت ہے، مگر یہ کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو تو اس پر عمل کریں گے، یعنی اس چیز کو حرام مانیں گے۔ بلی کے حرام ہونے کے لیے تو واضح، شیر کے حرام ہونے کے لیے واضح، چیتا کے حرام ہونے کے لیے واضح۔ جو چیزیں چیڑ پھاڑ کرنے والی ہیں ان سب سے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ٹھیک ہے؟ ان کو سبعون کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ باقاعدہ حدیث کے اندر لفظ آیا ہوا ہے، وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو ان کے حرام ہونے کی دلیلیں موجود، جن کے حرام ہونے کی دلیلیں موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کے بقیہ جائز ہیں۔ جی بولیے۔ حدیث کے مطابق سگریٹ پینا کون سے حدیث میں ارے بھائی ویسے ہی مثال آ گئی تھی جو ہے وہ مکروہ کے لفظ پہ آئی تھی، نہیں تو ہمارے درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہے وہ سگریٹ پینے کے تعلق سے حرام ہونے کے لیے وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس میں کئی ایک ہیں، اس میں سے ایک کہتے ہیں کہ سگریٹ کے خبیث ہونے میں کوئی شبہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے اوپر خبیث چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر ہے۔ حدیث کے اندر سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے اس کے تعلق سے، اس میں جو نشے کی چیزیں ہیں، نشے کے ساتھ عقل کو جو متاثر کرنے والی ہیں، اگرچہ کہ پورے طریقے سے نشہ نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کو بھی حرام کر رکھا ہے، تو اس میں یہ سگریٹ آ جاتا ہے۔ لیکن مکروہ کر کے یہاں پہ ہندوستان میں مشہور ہو گیا ہو۔ شیخ حدیث کے مطابق سوال ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی ہاں، اگر وہ حلال ہے اس کے بعد سوال کرنے پہ حرام ہو جاتا ملزم ہو جائے گا۔ اب وہ سمجھو کوئی دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، جی ہاں، بچوں کے مدرسے میں جا رہے ہیں، میں نے اپنی بہن سے سنا ہے مدرسے میں جا رہی تو بچے اپنے استاد سے سوال کر رہے تھے دین کے بارے میں، تو ان سے بچوں سے یہ کہا ہے کہ قومیں برباد ہوئی کہ بہت سارے سوال کرتے تھے، تو اس مطابق سے ان کو سمجھایا نہیں گیا پہلے قوموں کو برباد کر دیا کیونکہ انہوں نے دین میں بہت سوال کیے۔ جی ہاں، تو بچی بہن آ کے بولے کہ ایسے بتا رہے ہیں مجھے، تو کیا کریں؟ تو دین کو سمجھنے کے لیے استاد سے سوال کر رہے ہیں، تو اس حدیث ایسے کچھ بیسس پہ منع کر دیں گے تو ایک دم۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کس دور کی بات ہے، یہ جب وہی نازل ہوتی تھی اس وقت کا یہ مسئلہ ہے، بعد میں یہ چیز اب کوئی کتنا بھی سوال کر دے گا تو ان کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے خاص طریقے سے کہ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر سوال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، یہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ جو سوال ضروری ہے، علم کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سوال کا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، صرف یہی نہیں کہ سوال، بلکہ کیا ہے وہ
فرض ہے، کیونکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو، حکم دیا گیا اس کا۔ اب ایسا سوال جو غیر ضروری ہے، غیر ضروری ہے، ایسا سوال کرنے سے منع کیا گیا، تو غیر ضروری سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اب اس کی ایک مثال جو ہے غیر ضروری سوال جو اہل یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، گائے کے بارے میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اب اس نے کہا خواہ میں گائے کا رنگ کیسا ہو، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ ایک چیز کا حکم دیا گیا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے سب کو کہ ہاں یہ حکم ہے، اب اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ جس آدمی کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوال جو جیسے ہی اس کو کہا گیا یہ کرو ویسے ہی وہ شروع کر لیتا ہے، بعد میں کہیں کام کرتے ہوئے پریشانی آئی تو پھر وہ پوچھتا ہے، لیکن جس کو کرنا نہیں ہوتا ہے وہ کرنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ جو ایسا ہوا تو کیا کریں گے، ایسا ہوا تو کیا کریں گے، ایسا ہوا تو کیا کریں گے، یہ وہ آدمی سوچتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اصل چیزوں میں یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ کتنا ٹائم باقی ہے ابھی؟ ہم دوسرا لے سکتے ہیں کیا؟ اچھا نہیں لے سکتے۔ اس کے قاعدے کی خاص طریقے سے مثالیں بہت زیادہ ہیں، جتنی بھی چیزیں یہاں قریب پاس میں ہیں وہ آپ کے پاس تو ہیں ہی۔ ابھی آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، گاڑی استعمال کر کہیں بھی جاتے ہیں، اس کے لیے جائز ہونے کی آپ کے پاس دلیل یہی چیز ہوگی۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں، معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، خرید و فروخت کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب کیا مانی جاتی ہیں؟ جائز مانی جاتی ہیں۔ دلیل کس کے لیے چاہیے؟ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو یہ اشیاء میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کوئی معاملہ کرنا جائز ہے، صرف اس کے حرام ہونے کی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ حرام ہونے کی دلیل نہ ہو تو سمجھیے وہ چیز جائز ہے۔ یہی معاملات کے اندر بھی، یہی ہر چیز کے اندر یہی چیز ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نکاح اور شادی وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اصل کیا ہے کہ چیزیں جائز ہوتی ہیں جب تک حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اگر حرام ہونے کی دلیل آئے گی تبھی وہ چیز حرام ہوگی، نہیں تو وہ چیز جائز مانی جائے گی۔ وہ معاملات عقود میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ عبادت میں فٹ نہیں ہوتا، اسی لیے لفظ کیا ہے؟ فی الاشیاء، یاد رکھ لیجیے گا کیا ہے؟ فی الاشیاء۔ ابھی وہ اس کے بعد دو تین چیزیں اور آئیں گی اسی سے جڑی ہوئی۔ ابھی یہ کیا ہے؟ اشیاء میں۔ اسی کے بعد جو قاعدہ ہے، ابھی میں وہی پوچھ رہا تھا آپ لوگوں سے، اس میں کیا ہے کہ الاصل فی الابضاء التحریم، یعنی شرمگاہ کے تعلق سے اصل چیز کیا ہے؟ حرام ہونا ہے، اگرچہ کی چیز میں وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس میں اصل کیا ہے؟ حرام ہونا ہے۔ عبادات میں اصل حرام ہونا ہے۔ وہ آگے چل کر کے دو تین جو ہے اسی سے جڑے ہوئے قاعدے اور آئیں گے اس کے بعد۔ یہاں خاص طریقے سے چیزوں کے بارے میں، چیزیں جو ہے دنیا کے اندر موجود چیزیں یہ حلال ہیں، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے تو وہ چیز حرام مانی جاتی ہے۔ اہل البدع جو ہے الاشیاء فی الاشیاء الاباحہ کو جو ہے تمام جتنے بھی بدعات ہیں اس کو اس میں شامل کیا ہے۔ نہیں، کیونکہ ہم جب فقہ اصول پڑھتے تھے تو اس میں یہی سمجھا کر کے تمام عرس کو اس کو جائز قرار دیتے جی ہاں اسی میں ہاں، کیونکہ بعد میں ہم نے خود چلیے یہ اچھا ہوا کہ جو انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ میں اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اشیاء میں کیا یہ چیز بھی آ جائے گی؟ کیا یہ چیز بھی آ جائے گی؟ اشیاء سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ میں نے شروع میں تھوڑا جو آیت پیش کی تھی اسی کے اندر اس چیز کو واضح کیا تھا۔ دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہیں؟ پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں۔ اس کے بعد کے دور میں کچھ چیزیں جس کو بدعات کا نام دیا جاتا ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ بدعات کا تعلق اشیاء سے نہیں ہوتا ہے۔ کس سے؟ اشیاء سے نہیں ہوتا ہے۔ بدعت کا تعلق کبھی بھی اشیاء سے نہیں ہو سکتا۔ بدعت کا تعلق ہمیشہ عبادت سے ہوگا، اور بدعت کا لفظ استعمال ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی بدعت اگر موجود ہے تو بدعت اسی وقت کہتے ہیں اس کو جب وہ دین کے نام پر کی جاتی ہے۔
वरना वो मसला भी आता है, लोग कहते हैं, आप कहते हैं ये बिदअत है, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठना कहाँ साबित है अल्लाह के रसूल, वो भी बिदअत है। तो अशिया में भी इस तरह की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन अशिया में उस पर बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर असल इबाहत है। दीन में असल क्या है? हुर्मत है। इबादत में असल हुर्मत है, उसका हराम होना है, उसके जायज़ होने की दलील चाहिए। बिदअत की तारीफ़ ही यही है कि कोई भी काम आप दीन समझ करके करें, हालांकि वो दीन में शामिल न हो। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम दीन समझ करके कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, यानी ऐसा नहीं समझते हैं कि कुर्सी पर बैठे हैं तो कुछ सवाब ज़्यादा मिलेगा, ये हो सकता है कि और ज़मीन पर बैठेंगे तो सवाब कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है मामला इसके अंदर। बस ये बैठने की एक कैफियत है। अज़ान का जवाब दे लेते हैं। खाने के बाद में डाइनिंग टेबल